الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضرات محترم، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ اور اس کے فضائل۔ میں نے جو آیت کریمہ، آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے تقوی اور اپنی رضا جوئی کا سامان فراہم کیا۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارتے تھے، تو اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ اور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، انسان کو قوت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے۔ یہ حدیث پاک در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں شفا حاصل ہوگی، تمہیں صحت حاصل ہوگی۔ روزہ رکھنے سے صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔
اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحت نشان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا کرتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا، عظیم اجر اس کو عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا، احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے، اس سے صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں، اپنی ریسرچ میں یہ حقیقت تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھتا رہا تھا، اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، میرے معدے پر کیا تھا؟ ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو جو گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا، یعنی وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے میرے روزے کے، سوائے میرے روزے کے، کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ میرے لیے ہی رکھا ہے، میری رضا کے لیے رکھا ہے اور میں خود اس کو جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میری وجہ سے، کہ رب کا حکم ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ دار کے لیے فرمایا 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی ایک افطار کے وقت ہے، ایک افطار کے وقت ہے، اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو اس کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ چیخے، اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو
تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اب تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود ہی دوں گا، سبحان اللہ، یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے سبحان اللہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، سبحان اللہ، روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے، روزہ دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، روزہ رکھنے والے کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، سبحان اللہ، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، روزہ داروں کا بھی خوب مقدر ہے، خوب نصیب ہے کہ بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا۔ جانا جنت میں ہی ہے، دیگر خوش قسمت بھی جوک در جوک جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر روزہ دار خصوصی طور پر باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اور پتہ ہے کوے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین میں ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے، سب سے زیادہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے روزے داروں پر۔ اور مجمع الزوائد میں یہ روایت ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ پتہ چلا کہ روزے سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ صبر کا ملتا ہے۔ اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوگا۔ دعا اس کی قبول ہوگی اور اس کا عمل بھی مقبول ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ آیت جو میں نے ابتداءً تلاوت فرمائی تھی،
اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری ہے، وہ تقوی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے کہ روزے سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ سے اس کرونا وائرس کو دور فرمائے، امت مسلمہ کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کے انوار سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ یا رب العالمین، مقصود صاحب، یا رب العالمین ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی آنے والی منازل کو آسان فرما، امت مسلمہ کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، جو سختی ہیں ان کو دور فرما۔ یا رب العالمین، قرآن کی عظمت کا واسطہ، رمضان المبارک کی عظمت کا واسطہ، یا رب العالمین عالم اسلام کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، امت مسلمہ کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ